اب میں آج کی تقریب کے دولہا ہمارے نو منتخب صدر ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سٹیج پہ اور اپنے مستقبل کے جو پروگرام ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے کلب کی طرف سے، اور ڈاکٹر سراج صاحب کو کہ یہ جرمن میں جو ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی تو فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے کلب کی وہاں نمائندگی کی تھی، اپنی طرف سے خارج ٹکٹ جتنا خرچہ تھا انہوں نے حاصل کی، اپنی جیب سے لگا کے وہاں پہ گئے اور ہمارے ایبٹ آباد کے لیے وہاں پہ کوئی پروجیکٹس کی بھی ڈسکس کی۔ تو میں ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات پیدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول میری متاع حیات ہے، دہلیز مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں گا، میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے۔ اصل میں میرے جو کلب کے ممبران ہیں انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی، اور میں تمام جو دوست ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں، اور ایز اے پریزیڈنٹ ظاہر یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے، اور چونکہ روٹری جو ہے وہ اس کے اپنی جو ایریا آف فوکس ہیں وہ تو 6-7 ہیں، لیکن سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ملک محبت اوان صاحب کا کہ ہم روٹریکٹ میں تھے اور میں سیکٹری تھا، تو اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ آتے تھے، اور ہم 14 گز کا پروگرام جو ہے وہ بڑا شاندار طریقے سے بناتے تھے، اور ابھی ہماری یہ بات بھی ہوئی ہے، اور وہ ایک سگنیچر ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں ایبٹ آباد کے تمام سکول اور بچے آتے تھے اور بڑا پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ایک کریز ہوتا تھا، اور پورا سال جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے جو وہ پرانی بات ہے اس کو لے کے آئیں۔ اور دیکھیں اکثر ہم زندگی میں جب ہوش سنبھالتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان میں اور کامیاب لوگوں کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے۔ کامیاب لوگوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ گلے کر رہے ہوں، ناکام لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ گلے کرتے ہیں، ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان کو صحیح نہیں ملے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ان کو اچھے استاد نہیں ملے، ان کو اچھا جو ہے وہ ملک نہیں ملا، یعنی ان کے پاس گلوں کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی کولو کی بیل کے چکر میں اپنی زندگی کی ناکامیاں گن کے گزار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے لیکن وہ ریسورسز کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جی آپ اپنے جو پاؤں، جتنا آپ کا کمبل ہے اسی کو دے کے اپنے پاؤں پھیلائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کمبل چھوٹا ہے تو کوشش کریں کمبل بڑا لے آئیں، تاکہ آپ کی جو خواب ہیں، آپ کی جو زندگی کی جو آپ کی پلاننگ ہے، یا آپ نے زندگی میں جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ اس کو فل کر سکیں۔ یہ مت جو ہیں وہ ہمیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہیں وہ ایسی گانٹھ لگا دیتی ہیں کہ ہم ساری زندگی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کسی نے کم ریسورسز میں دنیا کے بڑے سے بڑے پروجیکٹ کرنا سیکھنا ہو تو اس کے لیے روٹری سے بہترین مثال ہے ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ روٹری جو ہے وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ یہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ریسورسز کو جنریٹ کر سکتی ہے، اور اس کے اندر جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ روٹری کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈونر ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ روٹری میں ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج جب تربیت کا یہ فقدان اور اس لیول تک ہو جاتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو صبح ٹفن دیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ اپنا کھانا کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کرنا، اور جب یہ تربیت گھر سے سٹارٹ ہوگی تو پھر یہی سوال آئے گا جب آپ کسی کے لیے اچھا اور نیکی کا کام کریں گے تو لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ اب روٹری کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم سارے ڈونر ہیں، اور روٹری کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر آپ روٹری کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو روٹری اس کو ڈبل کر کے آپ کو 2 روپے واپس کرتا ہے جو کمیونٹی سروس پہ لگتا ہے، اور یہ اتنا مطلب ہے کہ صاف اور شفاف نظام ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ورنہ روٹری کے اس وقت ایبٹ آباد میں جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ روٹری میں ہم آئیں گے اور ہمیں خود سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تو کہتے ہیں نہیں یار آپ کو کیا ملتا ہے۔ جب آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ کسی کو فیڈ کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے مطلب ہے کہ تسلی کے 2 لفظ بولتے ہیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو کیا ملتا ہے، چونکہ ہم میٹرلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہوگی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی یا ٹینجیبل ہوگی جس کو ہم چھو سکیں گے یا ہم جسے ہم مطلب محسوس کر سکیں گے تو ہمارے لیے وہی جو ہے وہ ویلیویبل کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جب یہ پروگرام ڈیزائن ہو رہا تھا ہمارا جو اسمبلی کا، تو ہم نے ایک بہت زیادہ ریسرچ کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کاز کے ساتھ ایبٹ آباد کی جو سب سے عام شخصیت ہے وہ کون سی جو ہے وہ ملتی ہے، تو ہمارے ذہن میں ملک محبت اوان صاحب کا نام آیا۔ اس کی وجہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں ہم اور ملک صاحب جو ہیں وہ سملر ہیں، اور یہ ہمارے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں ایک بات کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کرنا چاہوں گا
کہ ایک انسان تھا اس کو لگا کہ یار وہ بہت زیادہ گناہگار ہے, اسے چاہیے کہ وہ جائے کسی جنگل میں جو ہے وہ عبادت کرے, اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ گناہ کیے. تو اس نے اپنا گھوڑا لیا اور وہ جنگل میں چلا گیا. اس نے دیکھا کہ وہ کٹیا سی بنی ہوئی اور آگے ایک اور بندہ عبادت میں مصروف ہے. اس نے پوچھا یار میں نے زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, تو میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اس جنگل میں آ گیا ہوں, تو میں اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے پاس رہ کے جو ہے اللہ کو خوش کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم بھی یہیں پڑے رہو اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا دو کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. اس نے کہا جب میں جنگل میں آیا تھا تو میرے پاس ایک وہ لاٹھی سی تھی, تو وہ میں نے زمین میں گاڑ دی ہے, تو جب اس کے ساتھ پتہ نکلیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دی. تو اس نے کہا تم بھی ایک کھونا سے لگا دو زمین میں. اس نے بھی ایک لاٹھی لگا دی. تو رات کو وہ عبادت کر رہے تھے تو اس کو کسی چیخ کی آواز سنائی دی, تو وہ جانے لگا. تو وہ پہلے والے بندے نے کہا کہ یار تو انتہائی گناہگار آدمی ہے, اللہ تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا, تو چھوڑ اس دنیا کو, ادھر ہی عبادت کر. وہ پھر شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ چیخ کی آواز آئی, تو اس سے راہ نہ گیا, اس نے گھوڑا لیا, چیخ کو فالو کیا, اس بندے کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کا جو کولا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قافلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو جو آخری اونٹ تھا میں اس کے اوپر تھا, تو میری آنکھ لگ گئی, میں اس سے گر گیا. تو گھنٹیوں کی آوازیں جو اونٹوں کے گلے میں تھیں میں نے بڑی آوازیں دی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلا, وہ چلے گئے اور میں ادھر در سے مر رہا ہوں. اس نے اس کو اٹھایا, اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے اس قافلے تک لے کے گیا. وہ جا کے جب واپس آیا تو پہلے والے نے اس کو بہت برا بھلا کہا. تو لیکن جب صبح اس نے دیکھا کہ اس کے جو وہ ٹینی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پتے لگے ہوئے تھے, تو اس نے کہا یار مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی خدا جنگل میں نہیں ملتا, اگر میں نے خدا کو راضی ہی کرنا ہے تو میں مخلوق خدا کی خدمت کروں. تو روٹری بھی یہ کرتا ہے اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ملک محمد امان صاحب جیسی شخصیت جو ہے ایز اے سوشل ورکر ہمارے ساتھ آئی ہے. اور میرے جو روٹری کے سارے ممبران ہیں, اور اسپیشلی میں اپنی مسز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں. تو میں دولہا بالکل بھی نہیں ہوں, میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو ویری مچ.